بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ عقیقے کے حوالے سے ایک سوال آیا ہے انگلینڈ سے، آپ کی خدمت میں پیش کروں گا اور اس کے بعد جواب۔ السلام علیکم عاقل بھائی، میں جمیل عرض کر رہا ہوں انگلینڈ سے۔ سر بس یہ آپ کا ماشاءاللہ چینل دیکھا، کافی اچھا لگا اور کافی رہنمائی ملتی ہے اس سے۔ سر ایک کوشچن ہے آپ سے کہ یہ ذرا پلیز آپ حقیقہ جو ہے بچی کے ایک جانور، بچے کے دو جانور، یہ اس کے بارے میں تھوڑا بتا دیجئے کہ یہ واجب ہے، ضروری ہے کرنا یا کیا ہے اس کے بارے میں پلیز۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔ بہت شکریہ آپ کا، آپ نے عقیقے کے بارے میں سوال کیا ہے۔ ہم رخ کریں گے آپ کی خدمت میں مفتی مملکت سعودی عرب کا فتویٰ نقل کروں گا، سماحت شیخ عبدالعزیز بن باز رحمۃ اللہ علیہ کا۔ سماعت فرمائیے۔ هذا السائل سعد نون عين الدوسري من الرياض يقول: هل التميمة تجب على الفقير والغني؟ وهل يجب على والد المولود أن يدفع قيمة هذه التميمة أم يشتريها الجد أم ماذا؟ جزاكم الله خيرا۔ عقیقے کے بارے میں ہی سوال کیا جا رہا ہے کہ اگر والد، ایک تو یہ کہ اس کا حکم کیا ہے، دوسرا یہ کہ والد اگر نہ ہو تو کیا دادا کر سکتا ہے؟ التميمة هي العقيقة، نعم، وهي النسيكة، يسمونها العامة بعضهم يسمونها التميمة، وهي سنة۔ تمیمہ کے بارے میں کہا جا رہا ہے، تمیمہ کہتے ہیں، وہ شیخ یہ فرما رہے ہیں کہ تمیمہ جو لفظ استعمال کیا ہے سائل نے، وہ عقیقے ہی کو کہا جاتا ہے۔ عن الرجل وعن المرأة، یہ سنت ہے لڑکی اور لڑکے، یعنی نئے مولود کے لیے۔ عن الذكر ثنتان، لڑکے کے لیے دو، يعني رأسا من الغنم، دو بکرے، لڑکے کے لیے دو بکرے، سواء ضان ولا ماس، ذكور ولا إناث، بکری یا بکرا، کچھ بھی، لڑکے کے لیے دو، وعن الأنثى واحدة، اور لڑکی کے لیے ایک، یا بکری یا بکرا۔ السنة یہی سنت ہے، تذبح يوم السابع، عن الذكر اور یہ 7ویں دن ذبح کرنا چاہیے۔ ثنتان يوم السابع وعن الأنثى واحدة، هذا هو الأفضل۔ يذبح شیخ فرما رہے ہیں کہ لڑکے کے لیے دو اور لڑکی کے لیے ایک۔ سنة في حق الأب غير واجبة، یہ واجب نہیں ہے، یہ سنت ہے، اور والد اگر کر رہا ہے تو وہ سنت کو ادا کر رہا ہے۔ هي واجبة لكن سنة في حق الأب، والجد يقوم مقامه إذا كان موجود۔ اگر والد نہیں ہے تو دادا اس کے مقام، اس کے بدلے ذبح کرے گا، اور یہ بھی سنت عمل ہے۔ وإذا ذبحتها الأم أجل كفى۔ اور اگر والدہ بھی کر لیتی ہے بچے کی جانب سے تو یہ بھی کافی ہو جائے گا۔ نعم، وإذا لم يذبحها يوم السابع ذبحها بعد ذلك السابع۔ شیخ فرما رہے ہیں کہ اگر 7ویں دن ذبح نہ کر پائے تو اس کے بعد 14ویں دن ذبح کر لے، 14 الحادي والعشرين، 21ویں دن ذبح کر لے، فيما بعد ذلك لا بأس، ولو بعد سنة أو سنتين إذا تيسر لهما ذلك، لكنها مستحبة غير واجبة، سنة مؤكدة۔ شیخ فرما رہے ہیں کہ اگر 7ویں دن نہیں کر پاتا تو اس کے بعد 14 دن کے بعد بھی کر لے یا 21 دن کے بعد کر لے، اور اگر ان ایام میں بھی نہیں کر پایا تو 1 سال کے بعد، 2 سال کے بعد، جب بھی اس کو توفیق میسر ہو تو وہ کر سکتا ہے۔ البتہ یہ سمجھنا کہ یہ واجب ہے یہ درست نہیں ہے، بلکہ یہ سنت مؤکدہ ہے، مستحب ہے، اور واجب نہیں ہے عقیقہ کرنا۔ ایک چیز اور میں عرض کرنا چاہتا ہوں یہاں پر کہ ہمارے یہاں بہت سے لوگ بڑے جانور کا پوچھتے ہیں کہ بڑے جانور میں عقیقہ کیا جا سکتا ہے یا نہیں۔ بڑے جانور میں بھی عقیقہ کیا جا سکتا ہے، لیکن اس کے لیے بھی شرط یہی ہے کہ ایک جانور مکمل پورا ہونا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ آپ بڑے جانور کے 7 حصے کر کے 2 حصے لڑکے کے لیے اور 1 حصہ لڑکی کے لیے، ایسا نہیں ہے۔ اگر لڑکے کے بدلے آپ لڑکے کا عقیقہ کر رہے ہیں تو 2 جانور آپ کو بڑے ذبح کرنے چاہیے، جیسے کہ اگر آپ بڑے ذبح کرنا چاہتے ہیں، اور اگر لڑکی کا عقیقہ کر رہے ہیں تو 1 جانور
بڑا ذبح کرنا چاہیے، اس کا ایک حصہ نہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس کاوش کو قبول فرمائے، اور آپ ہمارے ساتھ UK سے جڑے ہیں، بہت سے لوگ ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں، براہ کرم ہماری ویڈیوز کو مکمل دیکھا کریں، اخیر تک دیکھا کریں، اور آپ واٹس ایپ پر جس طریقے سے ہمارے پاس UK سے سوال آیا ہے، آپ بھی ہم سے سوال کر سکتے ہیں۔ ہم انشاءاللہ تعالی علماء کرام کے جوابات آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کرتے رہیں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیں، اور ان کا بھی خیال رکھیں جو کہ آپ کے آس پڑوس میں بستے ہیں، آپ کے عزیز ہیں، آپ کے رشتہ دار ہیں، اور وہ بھی جو کہ آپ کے رشتہ دار نہیں ہیں۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون